دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اور آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، بابرکت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سیدوں کی محبت دل میں بڑھاتے کیوں نہیں؟ الحمدللہ یہ مسلک حق اہل سنت و جماعت، یہ وہ مہذب اور پیارا اور با ادب مسلک ہے جس میں اللہ عز و جل کے ہر مقبول بندے کا ادب و احترام موجود ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے جس کی بھی نسبت ہو، تو جو عاشق رسول ہے اس کے دل میں اس کی تعظیم و تکریم یہ ضرور ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یوں تو یہ وہ مبارک گھرانہ ہے کہ جس کا ہر آن ہر لمحہ ذکر خیر ہوتا ہے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی ذکر اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو آج جو یہ موضوع رکھا ہے تو انشاءاللہ اس پر ہم کچھ مزید کلام بھی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد میں شروع میں سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یعنی میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی آل رسول کی محبتوں کو مزید اجاگر فرمائے، اور ہمیں ان کی نسبتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک بڑا ایک اہم ٹاپک ہے اور بابرکت بھی ہے۔ تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اگر ہم یہ تھوڑا اسٹارٹ میں دیں کہ یہ سید کسے کہتے ہیں؟ سید کے بارے میں آتا ہے کہ حسنین کریمین، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے، آپ کی جو ذریت ہے، انہیں سید کہا جاتا ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی شروع میں کہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین اسلام ہے، یہ اتنا خوبصورت دین ہے نا، اتنا پیارا دین ہے، اتنا زبردست دین ہے کہ جس کے اندر رسپیکٹ ہے، جس کے اندر ادب ہے، اس کے اندر تعظیم ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں تعظیم کرنا سکھایا ہے، ہمارے دین نے ہمیں ادب کرنا سکھایا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے ادب کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، مساجد کے ادب کے بارے میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ مساجد عبادت کا گھر ہے، وہاں پر عبادت کی جاتی ہے، لہذا جب مسجد کے اندر جایا جائے گا تو وہاں پر شور کرنا منع، وہاں پر کوئی ذرہ بھی پڑا ہوا ہو تو اس کو بھی اٹھا لے جائے کہ اس سے بھی مسجد کو تکلیف پہنچتی ہے، وہاں پر چپل پہن کر جانا منع کہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ آپ دیکھیں مدینہ منورہ کی تعظیم، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی تعظیم، گنبد خضرا کی تعظیم، یعنی ہمارے دین اسلام نے تعظیم سکھائی ہے۔ ہم دیکھیں کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ، وہاں جانے کے لیے، وہ جگہ دیکھنے کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے
کون سا عاشق رسول ہے جو نہیں تڑپتا؟ سبحان اللہ. ہر عاشق چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں مدینہ کے کوچہ و بازار دیکھ لوں، سبحان اللہ. میں مدینہ کے صحرا دیکھ لوں، میں مدینہ کی ان فضاؤں کے اندر سانس لے لوں، ان دیواروں کو میں چوم لوں، وہ گنبد خضرا مجھے دیکھنا نصیب ہو جائے. وہ میری سعادت کی معراج ہے کہ میں وہ گنبد خضرا دیکھ لوں، وہ مدینہ منورہ کی بابرکت فضاؤں کو دیکھ لوں، وہاں کی زمین کو دیکھ لوں، وہ مٹی کو دیکھ لوں، وہاں کے پھولوں کو دیکھ لوں. وہاں کے کانٹے ہمارے لیے پھول ہیں، وہاں کے کانٹے ہمارے لیے باعث برکت ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جگہوں کو، ان چیزوں کو، ان وہاں کے کانٹوں کو، وہاں کے مٹی کو، وہاں کے صحرا کو، وہاں کے ذروں کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو گئی ہے. اس نسبت کی بدولت ہر عاشق رسول یہ چاہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ کی تعظیم کرنے والا بن جاؤں. اور اس کے دل کے اندر، عاشق رسول کے دل کے اندر، ایک مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ کی محبت ہوتی ہے. بے شک. تو جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی بدولت وہاں کی ذرہ مٹی کا یہ مقام ہے کہ عاشق ان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو جن کا خونی رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، جن کا خاندان وہ خاندان ہے جو سب سے عالی خاندان ہے، جن کا نسب انتہا میں جا کر سرکار وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، آپ بتائیں ان کی تعظیم ایک مسلمان کے دل میں کیوں نہیں ہوگی؟ ان کا ادب ایک مسلمان کیوں نہیں کرے گا؟ اور ان کی محبت ایک مسلمان کے دل کے اندر کیوں نہیں ہوگی؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو صلاح و صالحین ہوتے ہیں، تو ان کی جو ذریت ہوتی ہے، ان کی جو نسل ہوتی ہے، ان کی جو اولاد ہوتی ہے نا، ان تک بھی ان کی نیکیوں کا ثمرہ پہنچتا ہے. بالکل شک. تو فرماتے ہیں کہ جب عام نیک لوگوں کی نیکیوں کا یہ حال ہے کہ ان کی ذریت تک اس کا ثمرہ پہنچتا ہے، تو جو آل رسول ہیں، جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں حسنی سید، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں حسینی سید، تو ان تک ثمرہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ اور ان کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مرتبہ ہوگا؟ لہذا ہمارے تو رگو خون میں یہ بات شامل ہے، ہماری تو نس میں یہ بات شامل ہے کہ ہم سادات کرام سے، امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذریت تھی، ان کی جو آل و اولاد ہے، ان سے محبت کرنے والے ہیں. میں تفسیر خزائن العرفان کے حوالے سے ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ اس میں تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے. وہ جو بات آپ نے حدیث شریف ذکر کی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اسے اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور اس کی اولاد سے زیادہ میری جو اولاد ہے وہ اس کو زیادہ پیاری نہ ہو جائے. تو اسی کے تحت یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آل رسول کی جو محبت ہے وہ دین کے فرائض میں سے ہے. امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کا جو یہ جو قول ہے امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس قول کو حضرت سیدنا امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا ہے. اور امام طبری کا قول کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت عظام اور ان کی ذریت یعنی اولاد کی محبت کو فرض قرار دے دیا ہے. یعنی ہم پر ان کی محبت فرض ہے اور ہم پر ان کی تعظیم ضروری ہے. کیوں؟ ہمارے ذہن میں صرف ایک بات ہے کہ ان کی جو نسبت ہے، ان کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو نسبت ہے، ان کی نسبت امام حسن رضی اللہ عنہ سے، ان کی جو نسبت ہے، ان کی نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انشاءاللہ یہ جو ہمارا ان کی نسبت کی وجہ سے ان کی تعظیم کرنا ہے، ان سے محبت کرنا ہے، انشاءاللہ یہی کام آئے گا. اور وہ شعر ہے نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور ایک اور مقام پر ایک شعر ہے کہ ہم کو اے عطار سارے سیدوں سے پیار ہے. سبحان اللہ. ہم تو سیدوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو لازم ہے کہ ہم جو سید زادے ہیں، جو سادات کرام ان کی تعظیم کریں. تو اسی وجہ سے ہم کو اے عطار سارے سیدوں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں. نہیں، آپ نے جو تمہیدی جو بڑی پیاری گفتگو کی، اس میں دو بڑی اہم باتیں مجھے وہ لگی. میں چاہتا تھا کہ اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی شیئر کروں کہ ایک تو یہ کہ نسبت، اور دنیاوی طور پر بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی مثلا مسجد بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب مسجد میں ٹائلز لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جیسے ہی ٹائل لگیں، ٹھیک ہے، ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں آپ سجدہ کر رہے ہیں، بے شک، اس میں آپ چپل پہن کے بھی نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ایک حصہ وہ ہے جہاں بغیر چپل پہنے بھی نہیں جا رہے. حالانکہ کمپنی ایک ٹائل ہی ہے, مگر نسبت کی بات جو آپ نے کہی نا کہ جو نسبت ہوتی ہے اسی سے اس کا ادب و احترام بڑھتا ہے. اور جو اگلی جو بات آپ نے کہی سبحان اللہ, حالانکہ یہ بیان میں نے کئی مرتبہ سنی ہے, لیکن آج آپ نے جس چیز سے اس کو جوڑا ہے کہ جو بھی نیک اولاد ہوتی ہے, تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا تھا کہ امیر اہل سنت نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ سفر پر تھے, اور دوران سفر ایک بستی سے گزرے, تو وہ بستی والے کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں پوچھا. تو ایک مقام سے گزر رہے تھے تو دیوار گرنے لگی. اللہ, تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دیا اور اس کی کچھ مرمت کرائی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر تھوڑی ناگواری کا اظہار کیا کہ ایسے لوگ جنہوں نے ہم کو پانی کا بھی نہیں پوچھا, آپ نے ان کا کام کر دیا, چلے کام کر دیا تو کوئی اجرت لے لیتے. تو خضر علیہ السلام نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا. تو قرآن پاک میں اس کا ارشاد ہوا کہ سورہ کاف کی آیت نمبر 82 میں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو یہاں پر جو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ وہ جو نیک آدمی تھا وہ کوئی اس کا سگا باپ نہیں تھا, 7ویں 8ویں پشت میں جا کر ان کا باپ نیک تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو گرنے سے بچایا کہ دیوار گر جاتی, خزانہ ظاہر ہو جاتا, لوگ لے جاتے. تو رب تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کی اس لیے کہ ان کا باپ نیک تھا. تو یہاں پر جو آپ کی گفتگو سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ وہی بات کہ ایک نیک آدمی کا جو اثر ہے, جو اس کی برکت ہے, اس کی اولاد در اولاد کو ہوتا ہے. تو جو ہو ہی آقا کے رشتے سے تعلق ہے, آقا زادہ جو ہو, جو سید ہو, جو حسنین کریمین یعنی امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہو, تو وہ کتنی عالی نسبت ہے. اور تعظیم جو کی جاتی ہے کہ سادات کرام کی تعظیم یہ الحمدللہ ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں سکھائی جاتی ہے. تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو فرماتے ہیں کہ سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے, اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں, ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے, نفرت نہ کی جائے. نفس سے اعمال سے تنفر, فقط اس کی برائیوں سے نفرت ہو. آگے چل کر اسی صفحے پر مزید فرماتے ہیں کہ سادات کرام کی انتہائی نسب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی ان کے جد اعلیٰ تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس فضل انتساب یعنی اس شرف نسبت کی تعظیم عام مسلمان تو کیا ہر متقی پر بھی فرض ہے, کیونکہ وہ اس سید صاحب کی تعظیم نہیں بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. تو یہ اللہ تعالی ہم کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو مزید آگے چلائیں گے کہ ہمارے بزرگوں کا اس میں وہ کیا انداز ہوتا ہے. لیکن اس میں محشید بھائی سیدوں کا ادب کر رہے ہیں. اب جیسا کہ امیر علیہ سنت کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آپ اس کے فضائل سنیں, تو اس کے فضائل کیا بیان کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدوں کی اور اہل بیت کی تعظیم کرنا, یہ جیسے قربان بھائی نے فرمایا کہ سیدوں کی تعظیم کرنا یہ ہم پر لازم ہے. تو یقیناً اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام میں اگر کسی چیز کو لازم کیا جاتا ہے نا تو اس کا بدل بھی ہوتا ہے. یعنی انسان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, تو اب اس فرض نماز کا بدل بھی اس کو ملے گا. کیا بات. زکوٰۃ اگر وہ ادا کر رہا ہے تو اس زکوٰۃ کا بھی بدل ہے. اور جن اعمال حسنہ کی ترغیب اسلام میں دلائی گئی ہے ان اعمال حسنہ کے بدلے میں انسان کو اجر ملے گا. بعض کا اجر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو بہرحال ہر اچھے عمل کا ہے. تو اہل بیت کی محبت کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ, اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھا دیں. تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں جو حسنہ کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد آل محمد کی محبت ہے. سبحان. اچھا, اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بے شمار جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی. چنانچہ امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو. کیا بات. ایک, اپنے نبی کی محبت,
دوسری میرے اہل بیت کی محبت، اور تیسری قرآن پاک کی تلاوت۔ اور اس کے علاوہ امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شفا شریف میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آل محمد کی پہچان یہ آگ سے نجات ہے، اور آل محمد کی محبت یہ پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ ہے، اللہ اکبر، اور آل محمد کی دوستی یہ عذاب سے امان کا پروانہ ہے۔ سید زادوں سے، سادات کرام سے، اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے میں روز قیامت اس کا صلہ دوں گا۔ اللہ تو یہ اہل بیت کی محبت کے متعلق احادیث مبارکہ میں متعدد مقام پر، متعدد اور مختلف اعتبار سے ان کی فضیلت و شرف پر، ان کی محبت پر جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی، تاکید فرمائی گئی، اور یہ یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آل رسول سے، سید سادات کرام سے محبت کا اظہار کریں، اور مختلف مقامات پر ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین ان کے بھی واقعات ملتے ہیں۔ جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط پڑ جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم تجھ سے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں بارش عطا فرما۔ مشید بھائی دیکھیں نا کہ جیسا آپ نے جو حدیث شریف سنائی کہ جو میرے ذریت میں سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو آخرت میں اس کو بدلہ عطا فرماؤں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسا نوازنے والے ہیں کہ جھوریاں بھر جاتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہے نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو کل بروز قیامت بہت زبردست حدیث شریف ہے کہ کل بروز قیامت جب وہ وہاں پر ہوگا، کوئی سننے سنانے والا نہیں ہوگا، کوئی نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیٹا والد کو پوچھے گا، نہ ماں بیٹے کو پوچھے گی۔ ایسے عالم میں کام کیا آ رہا ہے؟ کون کام آئیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے۔ اور کتنی خوبصورت، کتنا زبردست طریقہ ارشاد فرما دیا، کہا میری جو ذریت ہے، اہل بیت ہے، ان سے محبت کرنے، ان سے حسن سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں پہ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہے کہ آخرت کا صلہ، آخرت میں تو صلہ ملے گا انشاءاللہ، لیکن امین بھائی کبھی دنیا کے اندر بھی اللہ کریم صلہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہاں پہ میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے، حضرت علامہ ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے ایام آنے والے تھے تو آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بڑی تنگی کا زمانہ تھا، تو آپ کی جو گھر والی تھی ان سے مشاورت ہوئی، کہا کچھ پیسے وغیرہ میں اپنے دوست سے مانگ لیتا ہوں، عید ذرا اچھی گزر جائے پھر دیکھ لیں گے۔ تو آپ اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گئے اور اس کو جا کر ماجرا سنایا کہ عید آنے والی ہے اور بڑی تنگی کے حالات ہیں، اگر آپ کچھ مدد کر دیں تو ہماری عید ذرا اچھی گزر جائے گی۔ تو اس تاجر دوست نے کہا جی بالکل۔ وہ اندر گیا اور ایک تھیلا اٹھا کے لے آیا جس میں مہر لگی ہوئی تھی، 1200 درہم کا وہ تھیلا تھا۔ وہ آپ نے ان کو، اس تاجر دوست نے ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا کر دیا۔ وہ لے کر گھر پہ آ گئے، ابھی اس کو کھولا بھی نہیں تھا کہ ایک سید زادے آل رسول ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ عید آنے والی ہے اور میرے حالات مناسب نہیں ہے، کچھ آپ میری مدد کیجئے۔ آپ گھر میں آتے ہیں، اپنی زوجہ سے مشاورت کرتے ہیں کہ اس طرح باہر ایک آل رسول سید زادے آئے ہیں اور ان کو مدد کی حاجت ہے، تو ایک کام کرتے ہیں آدھی رقم ان کو دے دیتے ہیں، آدھی ہم اپنے استعمال میں لے لیں گے۔ اللہ، تعظیم دیکھیں، کیا بات، ادب دیکھیں، کیا بات، وہ جو مشید بھائی اس والے سے ارشاد فرما رہے ہیں تعظیم اور ادب کے واقعات۔ تعظیم یہ ہے کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ بتائیے کہ جب آپ خود مانگنے کے لیے گئے تھے تو کیا آپ کے تاجر دوست نے آدھا تھیلا دیا تھا؟ اللہ، نہیں نا، آدھا تھیلا تو نہیں دیا تھا، پورا تھیلا دیا تھا۔ تو اب جب کہ آل رسول ہمارے غریب کھانے پر آئے ہیں،
ہیں سید زادے ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں, ہم ان کو آدھا تھیلا کیسے دے دیں؟ نہیں, آپ ان کو پورا تھیلا دیجیے. اب دیکھیے تنگی کا زمانہ ہے, خود پر فقر و فاقہ ہے, خود بھی قرض لے کر آئے, خود قرض لے کر آئے ہیں, مشکل ہے, لیکن اثار کا جذبہ دیکھیں, سید زادے سے محبت دیکھیں, آل رسول سے عشق اور ان کا عادت دیکھیں. پورا تھیلا اٹھایا, ثابت ان کے حوالے, سبحان اللہ, وہ لے کر گھر چلے گئے. اب وہ جو تاجر دوست تھے جن سے یہ ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کر آئے تھے, تو وہ تاجر دوست جو تھے وہ اب اس سید زادے کے گھر پہ آئے اور ان کو کہنے لگے کہ حالات کچھ ناساز ہیں اور یہ معاملہ ہے, عید گزارنی ہے, میری کچھ مدد کیجیے. وہ سید زادے ہیں, کیا بات, وہ بھی اثار کا جذبہ رکھنے والے, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, اللہ اکبر, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سید زادے وہ تھیلا اٹھاتے ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں. تھیلا دیکھتے ہیں, یہ تو میرا تھیلا ہے. وہ پریشان ہوتے, وہ لے کے گھر پہ آ جاتے ہیں بہرحال, اور اپنے انہی دوست کے بعد وہ عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ جو میں نے تمہیں تھیلا دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کیا کہا وہ ماجرا اس طرح, ان کو پورا واقعہ کہتے ہیں وہ جو تھیلا تھا نا وہ میرے پاس واپس آ گیا ہے, اور ہم تینوں نے اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دی, اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کی خوشی کو راغب کیا, ان کو جو ہے نا ان کی خوشی پر اپنی خوشی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ان کی خوشی کی خاطر. تو اس دور کے جو حاکم تھے وہ تھے حضرت یحییٰ بن خالد, تو ان تک ماجرا پہنچا کسی طریقے سے. اب فوراً جو ہے نا آپ نے 10,000 دینار, 6 درہم 1200 درہم, دینار, درہم اور دینار کا فرق سن لیجئے. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے اور دینار سونے کے سکے. اللہ, 10,000 دینار فوراً ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں پیش کیے اور کہا کہ حضور بڑی معذرت, دراصل میں کچھ معاملات میں الجھا ہوا تھا, میں آپ کی خبر گیری نہ رکھ سکا, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. 2,000 دینار تو آپ کے لیے, 2,000 دینار آپ کے جو تاجر دوست تھے ان کے لیے, 2,000 دینار جو سید زادے تھے ان کے لیے, اور 4,000 دینار آپ کی جو زوجہ ہے ان کے لیے. 4,000 دینار ان کے لیے کیوں؟ آپ دیکھیں سید زادے سے محبت, ان کی تعظیم, ان سے حسن سلوک, ان کا ادب کرنے کا صلہ دنیا میں اللہ کیسے عطا فرما رہا ہے. آخرت میں تو صلہ حضور کے صدقے میں انشاءاللہ ملے گا, اور انشاءاللہ بیڑے پار ہے. حضور انشاءاللہ اتنا عطا فرمائیں گے. امام اہل سنت اسی حدیث شریف کے تحت لکھتے ہیں کہ آخرت میں یہ جو حدیث شریف ہے نا کہ میں صلہ عطا کروں گا, اس حدیث کے تحت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف ملے گا, اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف عطا ہو گیا تو اس کو تو بیڑا ہی پار ہے. تو 4,000 دینار ان کی زوجہ کے حوالے کیے. تو پوچھا کہ 4,000 دینار ان کے لیے؟ کہا 4,000 دینار اس لیے ان کو تحفتاً دیے گئے ہیں کیونکہ وہ آل رسول سید زادوں سے محبت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ جو سادات کرام سے محبت رکھنے والے ہیں, جو آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں, ان سے حسن سلوک کرنے والے ہیں, کل بروز قیامت تو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ ان کا بیڑا پار ہے, ان کی آخرت کامیاب ہے. لیکن انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اللہ کریم ایسے نوازتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا ہے. اور یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین, جو ہمارے بزرگوں نے جو اس معاملے میں جو تفصیل لکھی ہے, مولانا ظفر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات تحریر فرماتے ہیں کہ سادات کرام جزء رسول, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم. سبحان اللہ. اور اس پر پورا عمل کرنے والا میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو پایا. اللہ, اس لیے کسی سید صاحب کو اس کی ذاتی حیثیت و لیاقت سے نہیں دیکھتے, بلکہ اس حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہے. پھر اس اعتقاد و نظریے کے بعد جو کچھ ان سادات کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست و بجا ہے. تو بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہم اپنے بزرگوں کا انداز دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے, ان کی جو نسبتیں ہیں, اس کی وجہ سے ان کی کیسی تعظیم و توقیر ہوتی ہے. اور اس میں حدیثوں میں جیسے آپ نے بھی بیان کیا کہ اپنی اولاد کو بھی سکھائیں, اور یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے. یعنی اس موضوع کو بھی لیا جائے نا کہ اولاد کی تربیت, کہ اس معاملے میں اگر کوئی سادات ہیں تو ان کی تربیت کیسے کی جائے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا خوبصورت انداز میں نے دیکھا ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کی ایک دعوت دیتا ہوں نوٹ کرنے کی. ایک تو ہوتا نا آدمی تکلفاً کچھ کرتا ہے,
اور ایک ہوتا ہے کہ بس وہ جیسی بھی کیفیت میں بیٹھا ہو، جیسی وہ چیز ہوتی ہے نا تو اس کی عادت ہوتی ہے. آپ دیکھیں امیر سنت سوال سن رہے ہو، اچھا سوال میں عموماً لوگ سلام کرتے ہیں، سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امیر حسن جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر جیسے اس نے کہا نا کہ میرا نام سید حسنین شاہ، تو ایک دم سے یہ ہاتھ جاتا ہے. یہ آپ اس کو ناظرین میں نوٹ کریں کہ فوراً مطلب یہ نا بلا تکلف جو ہے نا یہ فوراً جیسے ہوگا تو فوراً یعنی چومیں گے کہ اس کا نام لیا گیا تو چوما. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ادب، کہ ادب ہو، احترام ہو. اور پھر ہمارے بزرگوں کا اس معاملے میں بہت زیادہ ایک سلسلہ رہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بھی اگر سادات کرام تشریف فرما ہوتے اور کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تھی تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر کسی کو ایک دیتے تو سادات کرام کو دو دیا کرتے، ڈبل ہوتا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو محبت ایسی تھی آل رسول سے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت ان کی پیران تھی کہ ایک واقعہ ہمیں جو ہے نا اس کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک مرتبہ بریلی شریف کی گلیوں میں کسی گلی کے اندر آپ کو مدعو کیا گیا، دعوت کی گئی، تو آپ کے جو اہل محبت لوگ تھے، جو آپ کے وہ تھے پیروی کرنے والے تھے، انہوں نے آپ کے لیے ایک پالکی منگائی. اب پالکی میں جب آپ سوار ہوئے تو پالکی تھوڑا ہی چلی تو اندر سے آواز آ گئی. یعنی پالکی کی تھوڑی وضاحت، جیسے آج کل کوئی کار بھیجتا ہے، بالکل ایک کار بھیجتا ہے کہ بھئی آپ کو ہم کار بھیجیں گے، آپ کار میں. تو پہلے کی گاڑیاں یہ ہوتا تھا کہ وہ پالکی ایسی ہوتی تھی کہ 4 افراد مل کر ایک اٹھاتے تھے اس چیز کو، کچھ کم اندر سے ایک حجرہ نما سا بنا ہوتا تھا اور اس کے جو ہے نا وہ اس کے شہتیر لگے ہوتے تھے دونوں جانب، تو وہ لوگ اٹھا کے چلتے تھے اس کو. تو یہ پالکی میں جب آپ اعلیٰ حضرت جلوہ گر ہوئے تو کچھ ہی چلی تھی کہ اچانک جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے اندر سے آواز دی کہ پالکی کو روک دے. پھر اس کے بعد جب آپ پالکی سے باہر آئے، آپ نے پوچھا سچ سچ بتاؤ کہ تم میں سید زادہ کون ہے؟ مجھے اپنے آقا کی خوشبو آتی ہے. کیا بات! اس خوشبو کی جب آپ نے وہ خوشبو محسوس کی اور پھر ان میں سے ایک نے جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھ کے اپنا تعارف کرایا کہ میں سید ہوں. یہ سننا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر سے امامہ شریف اتار کے ان کے قدموں میں رکھ دیا اور آنکھوں میں آنسو آپ کے جاری ہو گئے، اور آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ان سے برجستہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے معافی طلب کی کہ شہزادے مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے جو ہے وہ بے خیالی میں عمل ہو گیا. کہ پھر فرماتے ہیں کہ ہائے افسوس کہ جن کے نالے پاک میرے سر کا تاج عزت ہیں، ان کے کندھوں پر میں نے سواری کی. اگر بروز قیامت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اے احمد رضا، کیا میرے فرزند کا دوش نازنی اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ معافی بھی مانگی، معاف بھی کر دیا، مگر محبت کا ایسا ان کے اندر تعظیم کا ایک ایسی کیفیت تھی کہ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت اب اس خطا کا کفارہ یہ ہے کہ آپ پالکی میں سوار ہوں اور میں اٹھاؤں. اور ایسا ہی ہوا. بارہا منع کرنے کے باوجود، اصرار کرنے کے بعد آپ نے انہیں پالکی میں سوار کیا اور اس پر وہ سوار ہوئے، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے وہ پالکی اٹھائی اور آگے چلے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ مطلب نسبتوں کی ایک اہمیت، کہ نسبتوں کی اہمیت ہمارے بزرگوں کے دلوں میں کیسی تھی، اور یہ تو کتابوں میں ہے نا کہ جنہوں نے اس نسبت کو لیا اور اس کی تعظیم کی. جنید بغدادی علیہ رحمہ، اتنے بڑے بزرگ، ہمارے غوث پاک کے مشائخ میں سے، اور آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ تو پہلوان تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، اور اتنے مطلب آپ اس میں طاقتور تھے کہ کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا تھا. تو ایک مرتبہ کسی نے، ایک کمزور شخص نے آپ کو چیلنج کر دیا، اور چیلنج کیا اور کہا کہ میں جنید بغدادی کو گراؤں گا، ان سے لڑوں گا. تو یہاں تک کہ مطلب وہ مشہور ہو گیا کہ بھائی ان کا مقابلہ رکھا جائے گا. لوگ جمع ہوئے، اب وہ جمع ہوئے اور لڑائی کا معاملہ شروع ہوا. تو جیسے ہی وہ دونوں آپس میں قریب ہوئے تو اس نے کان میں کہا کہ اے جنید، میں سید ہوں، اور حالات نے مجھے اس معاملے پہ راضی کیا کہ میں آج آپ سے لڑ رہا ہوں تاکہ اس جیت پر مجھے انعام ملے اور میں اپنے گھر کے معاملات اچھے کر لوں. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو اپنے آپ کو
پیش کر دیا اور ہار مان لی، لیکن یہی ہوا کہ یہ ہار نے آپ کو کئی درجات آپ کے بلند کرا۔ آج دیکھیں آج تک آپ کا نام زندہ، آج تک آج یہاں ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے رہے بے ہیں شک۔ اور ان کو یاد کر رہے ہیں، آج تک وہ یہ جو نام زندہ ہوتے ہیں، نام لیے جاتے ہیں، دلوں کے اندر ان کی محبت ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ کیا آپ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں دیکھا، ہم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن آج تک ان کی محبت ہے، یہ ان کا عمل تھا، یہ سادات کی محبت تھی جنہوں نے ان کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ ان سے محبت کی وجہ سے الحمدللہ انہوں نے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ نے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا کیا۔ یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں ہمیں سادات کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، جیسے کہ محشد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اگر یہ سید زادے کے کندھے پہ میں سوار ہوں، کل بروز قیامت ان کے نانا نے مجھے کہہ دیا کیا میرے شہزادے کا کندھا اس لیے تھا کہ وہ تم اس پر سواری کرو، میں کیا جواب دوں گا؟ آج ہمیں جو عزت ملی ان کے صدقے میں ملی، آج ہمارے پاس جو کچھ ہے ان کا صدقہ ہے، آج ہمارے پاس دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان کے طفیل ہیں، تو ان کے جو آل سے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی توہین کی جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی تعظیم نہ کی جائے؟ ان کی تو تعظیم، ان کا ادب ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ یہ گناہ گار ہے سید زادہ تو ان کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ دیکھیں جو آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی نا کہ گناہ ہونا یہ الگ چیز ہے، گناہ سے نفرت کی جائے گی، اس شخص سے نفرت نہیں کی جائے گی گناہ گار سے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو سید زادے ہیں ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ یہاں پر میں بڑا خوبصورت واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک نادار سید زادے نے کہا آپ کا تو خوب ٹھاٹ ہے اور میں سید زادہ ہونے کے باوجود کم مرتبہ ہوں۔ اللہ، آپ دیکھیں نا کہ آپ تو بڑے عالیشان طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہو، میرا حال یہ۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نانا جان بے شک سلطان دو جہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جبکہ میرے باپ دادا کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میں نے آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور عزت پائی، مگر آپ میرے باپ دادا کی پیروی کر کے رسوا ہو گئے۔ یعنی میں نے آپ کے نانا جان کی پیروی کی تو میں تو کامیاب ہو گیا، آپ نے میرے نانا جان کی پیروی کی جو کہ جن کا مقام و مرتبہ کچھ نہیں تھا، آپ رسوا ہو گئے۔ اللہ اکبر، آپ نے کہہ تو دیا، لیکن اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ زیارت کرتے ہیں خواب میں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض پایا، آپ کے ہوش اڑ گئے اور گھبرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ناراضی کا سبب؟ حضور مجھ سے ناراض، حضور ناراض ہو تو سب ختم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تو نے میری اولاد کی ایب پوشی کیوں نہیں کی؟ چنانچہ صبح بیدار ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سید زادے کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر سید زادے نے بھی رات خواب میں نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تیرے اعمال درست ہوتے تو عبداللہ تیری توہین کیوں کرتا؟ چنانچہ سید صاحب بھی صبح بیدار ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک مقام پر دونوں حضرات کی اتفاقاً ملاقات ہو گئی، دونوں نے اپنے خواب سنائے اور ایک دوسرے سے معافی چاہی۔ وہ سید صاحب بھی تائب ہو کر نیکیوں بھری زندگی گزارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں سادات کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ جو جنرلی ہمارے جو اطراف کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر کسی امپلائیز ہوتے ہیں اور وہ امپلائیز جو ہیں وہ ان میں سے کوئی سید صاحب ہے تو امیر علیہ سنت اس معاملے میں بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ اگر مثال کوئی ڈاکٹر ہے جی اور ڈاکٹر جو ہے وہ یوں تو 500 روپے لے ہی رہا ہے سب کو چیک کرنے کے، 1000 روپے اس کی فیس ہے، لیکن اگر سید صاحب آئیں تو یار آدھی کر لو نا یار، اگر اللہ توفیق دے تو فری میں علاج کیا جائے، ورنہ کم سے کم آدھا کر لیا جائے۔ آپ دکاندار ہیں، جو چیز بیچتے ہیں وہ ہو سکتا ہے 1000 روپے کی ہے، سید صاحب آ جائیں تو یہ جو نسبتوں کی جو اہمیت دل میں بڑھائی جاتی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی۔ کہ بعض اوقات شیطان جو ہے نا میشد بھائی، قربان بھائی، یہ مطلب وہ دلائل کی طرف لاتا ہے، یار یہ کیا مطلب اس میں وہ ہے کہ جناب وہ کیا پروف ہے، کیا مطلب اس میں گارنٹی ہے کہ یہ سید ہے، وہ تحقیق میں ہی لگتا ہے
بندہ تحقیق میں لگتا ہے تو وہ جو اس کو برکت ملنے والی ہوتی ہے نا وہ چلی جاتی وہ چلی جائے. کل بروز قیامت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا تم امتی ہو ثبوت لاؤ. یہ تو واقعہ ہوا نا کہ وہ ایک عورت جو ہے وہ کچھ حالات سے پریشان ہوئی اور پریشان ہو کر اپنے جو محلے میں کوئی رئیس تھا یہ اس کے پاس چلی گئی اور اس نے کہا کہ میں آل رسول ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور حالات نے بڑا مجھے پریشان کیا ہے تو برائے کرم میری مدد کریں. وہ بنام مسلمان تھا کہ تم سید زادی ہو, اچھا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اللہ استغفر. اب وہ تو بڑی ہکا بکا ہو گئے کہ ثبوت کہاں سے لاؤں, بس تو کہہ رہے نہیں ثبوت نہیں ہے, جاؤ میں نہیں دیتا ہوں. اس نے مدد نہیں کی لیکن حالات تھے ہی ایسے, وہ آتش پرست کے پاس چلی گئی, غیر مسلم تھا اس کے پاس چلی گئی اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں, آل رسول ہوں اور مجھے حالات نے اس طرح پریشان کیا ہے تو میں بڑی پریشان ہوں. تو اس نے کہا کہ میں اگرچہ مسلمان نہیں ہوں لیکن تم مسلمانوں کے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل میں سے ہو تو آؤ میرے گھر میں اپنے بچوں کو لے کر. اس طرح اس نے خدمت کی, کپڑے دیے, کھانا دیا, خوش کر دیا. رات جب وہ سویا رئیس مسلمان تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے زیارت کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم الشان محل کے پاس کھڑے. وہ حاضر ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم الشان محل کس کے لیے؟ تو کہا کہ یہ مسلمان کے لیے. کہا حضور میں بھی تو مسلمان ہوں, آپ کا امتی ہوں, یہ محل مجھے عطا فرما دیجئے. تو کہا تم مسلمان ہو, تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ اللہ. اب جیسے یہ کہا تو اس کے تو پردے ہٹ گئے. تو اس نے کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئے تو اس سے ثبوت مانگے اور خود بغیر ثبوت دیے تو محل میں چلا جائے, نہ کافی. اب جیسے ہی اس کو خواب سے بیدار ہوا تو وہ بڑا پریشان ہوا, تلاش کرنے لگا کہ وہ سید زادی کہاں ہے. اب تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ تو فلاں مقام پر ہے. تو اس آتش پرست سے ملاقات ہوئی, کہا کہ یہ سید زادی تمہارے پاس ہیں, تم نے کتنی خدمت کی, میں چاہتا ہوں خدمت تمہیں دے دوں. تو کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا 100 درہم لے لو, دینار لے لو, اس طرح اس نے آفریں دی. کہا نہیں اگر تم اپنی ساری دولت بھی دے دو پھر بھی نہیں. اللہ. تو کہا کیوں؟ کہا سنو, جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر تمہیں جس محل سے دور کر گئے ہیں, میرے خواب میں آ کر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور مجھے اس محل میں داخل فرمایا. سبحان اللہ. تو اب دیکھا یہ جائے کہ علماء نے جب اس واقعے کو لکھا تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس نے نسبت کی تعظیم کی, ادب کیا, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. اور جو چلا جاتا ہے اس طرح دلائل میں اور اس طرح معاملات میں, تو ہمارے پاس کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں ان کی نسبتوں کی تعظیم. امیر اہل سنت کو بارہا اس معاملے میں بھی انداز دیکھا کہ ملاقات ہو رہی ہے, ملاقات ہوتے ہوتے کہا کہ بھئی یہ ہمارے سید اسلم صاحب. اب جیسے سید کا اور امیر اہل سنت نے اس کا ہاتھ چومنا ہے. کیا بات ہے. امیر اہل سنت نے اس کا ہاتھ چومنا ہے, اور چاہے جتنے بھی لوگ ہوں, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, سب کو دیکھا ہے کہ جیسے سید صاحب ہوا امیر اہل سنت تعظیم کریں. حاجی صاحب امیر علیہ سنت کی یہ تو آپ نے تعظیم بتائی, ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا امیر علیہ سنت کا ہی, کہ تعظیم امیر علیہ سنت کیسی فرماتے ہیں کہ ہاتھ چوما. اور وہ ایک مقام پر ایک سید صاحب, رمضان کے دنوں میں امیر علیہ سنت کے ساتھ سحر و افطار کا سلسلہ ہوتا ہے, ویسے بھی ہوتا ہے. تو ایک سید صاحب جو تھے وہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو امیر اہل سنت کے برابر میں ہی ان کو جگہ مل گئی, یعنی سحری کرنے کی امیر علیہ سنت کے برابر میں ان کو جگہ ملی. تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ جب میں نے کھانا کھایا تو جس جگہ سے میں نے نوالا بنایا تھا امیر علیہ سنت نے وہاں سے نوالا بنا کے. اللہ اکبر. تو امیر علیہ سنت ایسی جو ہے وہ سید زادوں سے محبت کرتے ہیں. جیسے کہ گفتگو چل رہی ہے تو ابھی حاجی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ ان کی مدد کی جائے, ان کی مالی مدد بھی کی جائے, جیسے کہ ہم واقعات بھی سن رہے ہیں. اس میں میں کچھ انداز بتاتا ہوں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کے لیے سالانہ وظائف مقرر کیے ہوئے. بالکل آپ کو وظائف تو بھجواتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نذرانے کے طور پر آپ ان کی بہت ان کے لیے جو نا اپنے ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. اسے سادہ سمجھا کرتے تھے. کبھی 5000 درہم پیش کیا کرتے تھے,
کبھی لاکھوں درہم، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کی بارگاہ میں بطور نذرانہ لاکھوں درہم پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کچھ کپڑے تقسیم فرمائے، بچوں نے کپڑے لے لیے، لیکن ان کپڑوں کے اندر ایسے کپڑے نہیں تھے جو حضرات حسنین کریمین کے شان ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے خصوصی طور پر کپڑے منگوائے جوڑے اور حسنین کریمین کو عطا کیے، انہوں نے پہنے۔ جب حسنین کریمین کو عطا فرما دیے نا، اللہ اکبر، اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں اہل بیت سے، ان سے پیار دیکھیں، ان سے عشق دیکھیں کہ اور بچوں کو بھی کپڑے دیے ہیں، ان کے لیے خصوصی کپڑے منگوائے، ان کو عطا کیے، انہوں نے پہنے، اور پھر جملہ ارشاد فرمایا، کہا ہاں مجھے اب خوشی ہوئی ہے، ہاں مجھے اب اطمینان ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ کی محبت دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، اب دیکھیں کتنی بڑی قسم اٹھائی جا رہی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسند ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ نے نماز پڑھائی اور امامت فرمانے کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ باہر تشریف لے کے گئے، تو آپ جا رہے تو راستے میں دیکھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے ان کو اٹھایا، اللہ محبت، اور کندھوں میں بٹھا لیا۔ کیا بات، انداز دیکھیں ان سے محبت کا کہ اٹھا کے ان کو کندھوں میں بٹھا لیا اور ارشاد فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، حضور اکرم کی ہم شکل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شکل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہو، تو یہ وہ انداز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو ایک جنازے میں دیکھا کہ اس جنازے میں آپ اپنے کپڑوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی مٹی صاف کر رہے ہیں۔ کیا بات، یہ جو انداز ہے نا حاجی صاحب، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز، یہ ہمیں سکھاتا ہے، انہی کی پیروی کر رہی تو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں، فبأی مقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی اتباع کرو گے، جس کے پیچھے چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ آج ہم سادات کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کو ہم نے دیکھا ہے۔ آج ہم سید زادوں کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ آج ہم ان کی تعظیم آگے کیوں بڑھتے ہیں؟ ان سے حسن سلوک کا ہم ذہن کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم کیوں اس پر کوشاں ہے؟ الحمدللہ سلسلہ بھی اس پر ہو رہا ہے کیونکہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے، علماء سے سنا ہے۔ تو جب صحابہ ایسے کرتے تھے تو ہمارا فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی ایسا کریں، اور اس کی محبت یعنی سادات کرام کی تعظیم کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ ہمارے بچوں میں کیسے کنورٹ ہوگا؟ یہ ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا صحبت سے، وہ آئے گا اچھے ماحول سے، وہ آئے گا کہ ہمیں ان کی صحبت اختیار کرنی ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے کہ جو سادات کا ادب کرنے والے ہیں۔ ایسے واقعات ہمیں سننے، آج یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے اس کے اندر یہ واقعات ہی تو بیان کیے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا عمل ہی تو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم بچوں کو مدنی چینل دکھائیں، ہم بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی وہاں سے منسلک کر دیں، ہم بچوں کو مدنی مذاکرات دکھائیں، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر نوٹ نہیں کیا تو اب نوٹ کیجئے گا۔ کیا نوٹ کرنا ہے کہ جیسے ہی کال آئے گی اور کہنے والا کہے گا سید، ادھر سید کہا بلا تکلف چوم لیا، کہ نام سے محبت دیکھیں، یہ محبت تب پیدا ہوتی ہے صحبت، دیکھیں صحبت بہت اثر رکھتی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ آج سادات سے محبت کا ہمارا ذہن بن جائے، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، تو صحبت بہت بڑی چیز ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں زبردست صحبت الحمدللہ عطا کر رہا ہے۔ اور یہ جو صحبت ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم صحابہ کرام نے جو عمل کیا، جو ہمارے بزرگان دین نے کر کے دکھایا، اس پہ عمل کریں۔ جیسے کہ ایثار کی بات ہوئی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ ابو عبداللہ واقدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ کے بارے میں جو سنا کہ آپ نے ایثار کر دیا، یہ ایثار کی تعلیم تو ہمیں دین اسلام نے دی ہے، ایثار کا جذبہ تو ہمیں دین اسلام نے عطا کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایثار کر دیں، اپنے مسلمان بھائی کی خوشی پر خوش رہیں، یا وہ خوش ہیں تو ان کی خوشی پر راضی۔ تو الحمدللہ یہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہوا اسی نذرانہ پیش کرنے کے بارے میں کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ
आले जो बैत हैं ये सादात कराम इनको तो ज़कात तो नहीं दे सकते, हीला करके दे सकते हैं, हीला करके। अल्लाह, हाय हाय इश्क। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि इसी सादत से महरूमी वाली बात है कि हमारे लोग तो खालिस जो रकम है, जो पाक रकम है, उससे खूब अच्छी ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारें। हमारे बच्चे अच्छा ओढ़ें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, और इनके लिए ये वाली रकम। अरे सादत मंदी तो ये है कि इनके लिए खालिस रकम दी जाए, कि ये नहीं कि तुम उनकी खिदमत कर रहे हो, बल्कि उनको रकम देकर, उनकी खिदमत करके, उन पर नजराना देकर तुम अपनी सादत मंदी की महराज को पहुंचोगे। तुम उन पर नजराना दोगे, उनके लिए दोगे। हम ये नहीं समझे कि मैं तो सादात गरीब है, उनकी खिदमत उनको दे रहा हूँ, उनके लिए मैंने अच्छा कर दिया, उनके लिए मैंने नहीं, हमें जो नेमत मिली है हुजूर सादात कराम के नाना जान के सदक़े में मिली है। ये जो आपने कहा ना, तो फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत में कि जब मदाइन फतह हुआ और माल गनीमत तकसीम हो रहा था, तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो फ़ारूक आज़म ने उन्हें 1000 दिरहम जो है वो पेश किए, वो अपना हिस्सा लेकर चले गए। फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, तो फिर इरशाद फरमाया कि आपके लिए बड़ी पजीराई और करामत इज़्ज़त है, इन्हें भी 1000 दिरहम पेश किए। फिर आपके बेटे आए अब्दुल्ला बिन उमर, तो आपने उनको भी कहा कि आपके लिए भी इज्जत और करामत है, 500 दिरहम दिए। तो उन्होंने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, यानी बेटे ने कहा कि मैंने उस वक्त भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ तलवार उठाकर जिहाद किया जब हसन और हुसैन तो बहुत छोटे थे, इसके बावजूद आपने उन्हें 1,000 दिरहम और मुझे 500 अता फरमाए। अल्लाह। तो आप रदी अल्लाह ताला का सुनना था कि अहले बैत की मोहब्बत का समंदर जोश मारने लगा, और इरशाद फरमाया कि जी हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भी उनके बराबर हिस्सा दूं, तो जाओ पहले तुम हसनैन करीम के बाप जैसा बाप लाओ। अल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि उनके बराबर तुम्हें हिस्सा दूं, तो उनकी वालिदा जैसी वालिदा, उनके नाना जैसे नाना, उनकी नानी जैसी नानी, उनके चचा जैसे चचा, उनके मामू जैसा मामू, उनकी खालाओं जैसी खालाएं लाओ, तो तुम कभी नहीं ला सकते, क्योंकि उनके वालिद अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, उनकी वालिदा सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा है, उनके नाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी नानी सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा है, उनके चचा हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु हैं, इनके मामू हज़रत इब्राहीम बिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये एक निस्बतों की एक बरकतें हम सुन रहे हैं, और याद रखिए कि वो बड़ी आसान सी बात समझाई गई। जैसे बाज़ औक़ात ये जो तबरुकात वगैरह के जो मामलात होते हैं, तो उसमें इस तरह के जो वसवसे पैदा करने वाली जो गुफ्तगू न बहुत की जाती है। हमारे ग़ालिबन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है, शायद आप ही के बारे में आता है, कि कहीं किसी जगह मुँह मुबारक की ज़ियारत हो रही थी, और आपने फरमाया कि आशिकान रसूल दुरूद व सलाम पढ़ते हुए मुँह मुबारक की ज़ियारत कर रहे थे। एक साहब मुंह बनाकर खड़े हुए थे। जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे पूछा, खैरियत क्या हुआ? कहा, मस्जिद में खुराफात हो रही है। इस बात की क्या दलील है कि ये मुँह मुबारक जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के, अगर हैं भी तो इसकी ताज़ीम करने की क्या सबूत है? तो कहा कि मैंने इस बात का इनको जवाब नहीं दिया। मैं कहा, आपका नाम क्या है? कहा, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? तो कहा, अब्दुल्ला। तो कहा, आपके पास क्या सबूत है कि आप अब्दुल्ला के ही बेटे हैं? कहा कि मौलाना, लोग कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं, तो मैं लोग ही कहते हैं कि नबी पाक के मुँह मुबारक है। ये जो दलाइल है ना, ये इसमें रहकर बंदा बहुत सारी सादतों बरकतों से महरूम हो जाता है। तो खैर, हमें वही बात जो कुर्बान भाई ने कही कि सोहबत के दलाइल तो हम, और कई ऐसे काम होते हैं, बल्कि अक्सर ही ऐसे काम होते हैं जिसमें इस किस्म की बातों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती है। लेकिन जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की बात होगी, जहाँ इश्क व मोहब्बत की बात होगी, तो शैतान जो है वो इस तरह के वसवसे हमें दिलाकर बहुत बड़ी सादतों और बरकतों से महरूम कर देता है। तो हमें चाहिए
کہ ہم جہاں جہاں بھی ممکن ہو، دیکھیں حالات آج کل خراب ہوئے، ہمارے اپنے بھی حالات کمزور ہوں گے تو ہو سکتا ہے پڑوسی پریشان ہوگا، ہو سکتا ہے امپلائیز میں سے پریشان ہو، جس سے ہم مال لیتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے گودام میں پانی آ گیا وہ پریشان ہے، کسی کا گھر ڈوب گیا تو وہ ہو سکتا ہے پریشان ہے، تو یوں چاروں طرف پریشانیوں کا عالم ہوتا ہے، لیکن جہاں ممکن ہونا چپ چاپ اس میں مدد کر دی جائے۔ کہیں آپ کا امپلائی ہے، ٹھیک ہے آپ نے سب کو 20-20 ہزار روپے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی کوئی چپ چاپ 5,000 کا لفافہ بنا کر سید صاحب کو الگ سے دینے میں کوئی حرج تھوڑی ہوگا۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اور یہ بات طے ہے کہ جس نے ان ہماری نسبتوں کی برکتیں پائیں، ان کی خدمت کی، تو آقا کا ہی صدقہ کھاتے ہیں، انہی کا صدقہ کھاتے ہیں، ان کی توجہ ہوگی اور حسنین کریمین کی توجہ ہوگی، خود ہمارے غوث پاک کی توجہ ہوگی کہ میری اولاد کی خدمت کر رہے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو یقیناً اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اطراف کا اس طرح سے جائزہ لیں، اور اس طرح سے جہاں جہاں ممکن ہو، جہاں جہاں ممکن ہو، چپ چاپ اس معاملے میں اگر کوئی خیر خواہی کر دی جائے، کوئی ایسی جہاں بھی جیسے مدد کا معاملہ آتا ہے، بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بھلے نا آپ سے کم عمر میں ہو یا مطلب ہم عمر ہے، پتہ چلے سید صاحب نے تھوڑی اچھی سی جگہ دے کر اس کو دے دیں، آپ جانے آپ کا رب جانے کہ آپ نے یہ ادب جو کیا وہ نسبت کی وجہ سے کیا کہ سید صاحب میں ذرا آرام دہ کرسی مل جائے بھائی ان کو، میں ذرا کسی طرح ہٹ گوں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انشاءاللہ دلوں میں بھی سکون دلائیں گی، آپ کی طبیعتوں میں بھی سکون ہوگا، راحت نصیب ہوگا۔ تو یہ سارا ہے وہی کہ جو ادب و احترام کرے، اور جس نے ادب و احترام نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ ان کے بارے میں وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں، کہ سوال ہوا کہ سیدوں پر ظلم کرنا کیسا ہے، تو جواب دیا گیا کہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عطرت پاک یعنی اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ تو یہ دیکھیں نا، ایک مسلمان، ایک عام مسلمان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے ایک مسلمان کو ایذا دی، ایک مسلمان کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ مومن آذانی، اب دیکھیں کہ ایک مسلمان کو تکلیف دینا کہاں تک جا رہا ہے۔ مومن آذانی، اور جس نے مجھے ایذا دی فقد آذ اللہ، بے شک اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینے کی اتنی بڑی وعید ہے کہ وہ اللہ کو ایذا دے رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دے رہا ہے، تو جو آل رسول ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کو کیسے تکلیف دی جا سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کو اشارہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کتنا مقام، کیا مرتبہ، اس کو اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، تیری جو عظمت ہے، تیری عظمت سے زیادہ ایک مسلمان کی عظمت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کو اتنا زیادہ دیا ہے، اور ہم ایک اہل بیت کے جو خاندان سے ہیں، آل رسول ہیں، ان کی تعظیم نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ایک کافر، ایک غیر مسلم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے ساتھ جو ان کے گھر پہ آئی تھی، ان سے مدد لینے آئی تھی، ان کی تعظیم کر رہا ہے، تو اس کو دولت ایمانی نصیب ہو رہی ہے، جنت کا محل مل رہا ہے۔ تو اے عاشقان رسول، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے ہم اگر تعظیم کریں گے، ہم اگر ان کی خدمت کریں گے، ہم ان سے حسن سلوک کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کیسی کیسی جھولیاں بھر بھر کے ملیں گی۔ اور یہ تو بات حقیقت ہے نا کہ اگر مثال نہیں کر سکتے، بھئی آپ کی گنجائش نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ آزمائش ہے، ظاہر ہر ایک کے اوپر ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو آپ کچھ نہ کہیں، ٹھیک ہے، آپ خاموشی سے وقت گزار لیں، لیکن دلوں میں سادات کرام کی محبت کو بڑھائیں، اور اگر کسی سبب سے، کسی بھی سبب سے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آئے تو کوئی ایسی حسد کی کیفیت خاص کر اہل بیت پر یہ پیدا نہ ہونے دیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے بغض مت رکھنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے، سادات کرام بالخصوص
ہر شے سے اللہ تعالی ہمیں محبت، پیار اور الفت نصیب فرمائے۔ چند کالیں تو ہیں، ہم ایک دو کالیں لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سید ظاہر کرے تو ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تعظیم کرنی چاہیے یا پہلے اس کا نسب اور شجرہ چیک کرنا چاہیے کہ آیا وہ سید ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ تو اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں۔ ہاں جی، اس پر تو ہم نے کافی کلام کیا ہے کہ جو کہے تو ظاہر تعظیم ہی کی جائے گی، پوچھنے جائیں گے تو بہت ساری باتوں میں اور پڑ جائے گی۔ اور حاجی صاحب اس میں تو مین چیز تو یہی ہے نا کہ ہمیں تو ثواب تعظیم کا ہی چاہیے۔ تو اگر ہمیں پتہ چل جائے گا، چاہے وہ ایک ہی خبر ہے کہ بھائی میں سید ہوں، یہ نسبت سرکار سے نسبت رکھتی ہے وہ چیز، تو اس کی تعظیم کریں گے تو ثواب مل جائے گا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جس کسی نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں، ڈیفینیٹلی ہمیں ماننا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ سید نہیں ہے لیکن یہ اپنے آپ کو سید ظاہر کر رہا ہے، تو اس کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے جو شخص ہے جس کے بارے میں یقین ہے، دیکھیں یقین کہ وہ سید نہیں ہے، اس کے بارے میں یقین ہے اور اس میں مشہور بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو سید ظاہر کر رہا ہے، تو فرمایا ایسے شخص کے فریب سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ سید نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو سید ظاہر کر رہا ہے۔ لیکن ایک شخص نے کہہ دیا میں سید ہوں اور ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ یہ سید نہیں ہے، تو بس ایک مسلمان نے کہہ دیا میں آل رسول سے ہوں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، بس بات ختم ہو گئی، ہمیں نسبت کا ادب کرنا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، الحمدللہ ماہ محرم الحرام جاری ہے اور یہ فرسٹ 10 days جو ہیں اس میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو آپ روزانہ رات تقریباً 10 بجے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں۔ ایسی اہل بیت سے محبت کی اور باتیں بھی، خاص کر ایام ہے آج کل، اس میں ضرور ذکر حسین، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ یہ جاری ہے، ضرور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔